ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں ڈونلڈ ٹرمپ پھر چھائے ہوئے ہیں۔ وشوا گرو نریندر مودی کے خاص دوست، بولتی ہے فیملی فرینڈ یا فیس بک فرینڈ یا کیا کیا بتائیے، جگری دوست نے اور 25% ٹیرف لگا دی۔ پہلے سے 25 تھی اور 50 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھی وارننگ۔ تو دیکھیے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور حکومت کا رویہ کیا نوعیت کا ہے۔ تو دیکھیں گے یہ کیا معاملہ ہے، اس سے کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور پھر ہندوستان کی معیشت کو وہ اتنا کیوں تذلیل نیچے گرا رہے ہیں۔ دوسری طرف چین اور پاکستان پر مہربانی ہو رہی ہے ان کی، وہ کیوں ہو رہی یہ ہوگا۔ دوسرا، یوکرین کی جنگ روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا لاسٹ وارننگ، یعنی کل 8 تک رک جانا چاہیے۔ پھر دیکھیے، آپ طاقتور ہیں تو جھکا سکتے ہیں، کمزور ہیں تو خود جھک جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خصوصی نمائندے کو پوٹن سے ملاقات کے لیے بھیجا، وہ بھی ایک ہے۔ تو یہ ایک دونوں بین الاقوامی نوعیت کی خبریں ہیں، وہ کہ ایک معاملہ جو ٹیرف کا ہے وہ ہندوستان سے متعلق ہے، لیکن اس کا پورا بین الاقوامی اثر ہو سکتا ہے۔ دوسرا، روس کے ساتھ جو معاملات یوکرین جنگ کے حوالے سے، یہ تو دونوں میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ چھائے ہوئے ہیں۔ تیسرا، اتراکھنڈ۔ اب دیکھیے، شمال کے لوگوں سے، خاص کر جو دہرادون میں یا دیگر علاقوں میں جو شمال میں ہمارے لوگ ہیں، ان سے پوچھے تو بھائی گاؤں کا گاؤں اڑ گیا اور کچھ تعداد نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے۔ ہاں، سرکار کیوں یعنی تعداد کو چھپاتی ہے، کیوں چھپاتی ہے، جبکہ تباہی اس حد تک ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ خیر، چھپائیے، کیا ہونے کا ہے، کب تک چھپے گی کیری پتوں کے آڑ میں۔ تو یہ حساب ہے۔ دوسرا، مانسون کی صورتحال ہے۔ وزیر اعظم کا حلقہ وارانسی، الہ آباد، یہ جو پریاگ راج ہو چکا، وہ کس طریقے سے پانی میں ڈوبے ہوئے۔ بہار، سرسران اور کئی علاقے بہار کے، جس میں مظفر آباد، سارن اور کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے۔ اور چوتھی جو خبر ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا، SIR۔ اب عدالت کیا بولتی ہے؟ 65 لاکھ میں 56 لاکھ مسلم ووٹ کاٹے گئے۔ بہت خوب، چلیے۔ اور غزہ کی سچویشن تو دیکھیے بس ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، بیٹنگ لگاتے ہیں، بیٹنگ ایپ، یہ کس طریقے سے جان لیوا ہو رہا ہے، اور سرکار اس پر کچھ کنٹرول کیوں نہیں کرتی۔ بنگالی بولنے والوں کے خلاف کس طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے جو ممتا بنرجی کی طرف سے آیا ہے کہ ممتا بنرجی کافی بھپر گئی ہے، اور دلی میں BC ریزرویشن کے لیے جنتر منتر پر بڑا کانگریس کا بڑا احتجاج ہوا۔ تو یہ کئی خبریں ہیں جس کا میں نے خلاصہ کیا ہے کہ یہ اس کی تمہید باندھی ہے میں نے۔ اب آتے ہیں اس پر ہم تفصیل سے کچھ بات کریں، اس کے معاملہ ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن، سفر کی 12 تاریخ اور 7 اگست۔ سفر کی 12 تاریخ کے حوالے سے خاص کر اردو اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ آج شام سے 13 شروع ہو جاتی ہے، تو 13 سفر یعنی ہجری کا جو مہینہ، دوسرا مہینہ سفر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو خیر ایک رسم ہو گئی ہے کہ ہم بھی بیان دیتے رہیں، لوگوں میں ترغیب ہوگی نہیں ہوگی، 13 تیزی کو نحس وغیرہ جو بھی بناتے ہیں۔ خیر، ویسے جس دن اچھا کام کریں گے وہ دن اچھا رہیں گا، جس دن کچھ نہ کچھ کام برے ہوں گے وہ تو برا دن ہوگا۔ تو لیکن ایک ہی دن کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا دلچسپ، خاص کر مسلم برادری میں یہ بات 13 تیزی کے حوالے سے وہ بھی اردو اخبارات میں دیا ہے۔ تو خیر، تو آج 12 سفر ہے اور 7 اگست۔
آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ایک بڑا بیان آیا وائٹ ہاؤس سے, کہا کہ ہم نے ہندوستان سے کہا کہ روس کے ساتھ جو آپ ایندھن خرید رہے ہیں وہ فوری بند کر دیں. ابھی تک تو اطلاع ہے کہ آپ نے نہیں بند کرا, آپ برابر اس سے تیل لیتے جا رہے ہیں, اور یہ تیل کا جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ یوکرین میں جنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا بالواسطہ طور پر آپ یوکرین کی جنگ میں برابر شامل ہو گئے, یوکرین کے اس میں. لہٰذا اب آپ کے اوپر پہلے سے 25% آپ کے گڈس کے اوپر, آپ کی جو بھی سامان ہوتا ہے 25% ہم نے ٹیکس لگا دیا. ٹیرف کے ہمارے ٹیکس کے. اب اس میں مزید 25% کا اضافہ. اب یعنی $100 میں چیز آپ کو مارکیٹ میں آنی چاہیے تھی, اب وہ $150 میں آ جائے گی. اندازہ لگائیے کون خریدے گا آپ کے مال کو. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہندوستان بالکل ایک اچھا بزنس پارٹنر نہیں ہے, یہ بہت ہی یعنی غلط آدمی ہے, غلط پارٹنر ہے, اس کے ساتھ کوئی جمتا نہیں ہے. ارے بھائی, ارے آپ کے لیے تو ہم نے اب کی بار ٹرمپ سرکار لگا, آپ کے لیے یعنی ہون کیا گیا, مندروں بنائی گئیں, آپ کے لیے مندر بھی بنائی گئی. ارے اتنا ہم پیار دینے کے بعد بھی یہ کیا ہے, یہی پیار کا انجام ہوتا ہے. تو دیکھیے, ارے وہ کچھ نہیں یار, چھوڑو, ہم کو جو کرنا ہے کریں گے. ارے بھائی ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کو آپ نے ہتھکڑیاں ڈال کے لایا, وہ کرا, ٹھیک ہے, ہم بھی قبول کر لیے. آپ نے ٹیرف 25% لگایا, ہم نے اعتراض نہیں کیا, کہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو, لیکن اب اور 25% لگا دیا گیا, پھر اس کے اوپر اور شدت کے ساتھ. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو اب یہ اس پورے معاملے پہ دیکھیے کس طریقے سے انٹرنل یعنی خفیہ طور پر کیسے معاملات چلتے ہیں, اور حکومت ہند پریشان ہو گئی, اب کیا کرے. تو نہیں, پوٹن سے رابطہ کرنا ضروری ہے. تو فوری اجیت دیول کو پوٹن بھیجو. دیکھیے شاید وہ خبر اخباروں میں آئی نہیں آئی, لیکن بین الاقوامی اخبارات میں خود جو بیرونی اخبارات ہیں, مغرب کے اخبارات ہیں, اس میں دیا ہے کہ دیکھیے ہندوستان ایک حکمت عملی پر پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ امریکہ سے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دھتکار رہے ہیں, لات مار رہے ہیں. اب ایسے میں وہ کہاں جائے گا؟ اب روس کے ساتھ تیل کی خریداری میں اس کے لیے سمجھداری ہے, چونکہ یہ تیل کم دام میں ملتا ہے, ادھار ملتا ہے, اور بڑی آسانی سے پیسہ حکومت ہند پیسہ کما رہی ہے جم کے. خیر وہ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ سوال نہیں کر رہا یہاں, چونکہ جو تیل جو ہے, جو 1% تیل یعنی یوکرین کی یعنی جو ٹرانزیکشن سے پہلے کی بات ہے, جب عام دنوں میں جو جنگ سے پہلے کی بات ہے, یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, 1% تیل لیتا تھا ہندوستان روس سے, اب اس نے 40% کر دیا اس کو. یعنی ہندوستان کی جو ضروریت ہے اس کا 40% جو کروڈ آ رہا ہے, یعنی خام تیل جو آ رہا ہے, بعد میں اس کو ریفائنری کرتے ہیں, ریفائنری کر کے کئی پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ بناتے ہیں. اس کے پروڈکٹ میں جو ہے ٹربائن آئل ہوتا ہے, کروسین ہوتا ہے, اور پٹرول, ڈیزل, ویکس, اور اس طریقے کی بے شمار 20-25 چیزیں بنتی ہیں خام تیل سے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہوتی, اس کی جو مدی بھی ہوتی ہے وہ بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے. یعنی قدرت کا جو نظام ہے, دیکھیے آپ کو جو کروڈ میں ملتا ہے, اور رشین کروڈ کی ریفائنری کے ہمارے پاس وہ فیسیلیٹی بھی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے پاس. تو اب 40% ہو گیا ہمارا, یعنی جو ہم جو طلب وہاں سے جو پروڈکشن حاصل کر رہے ہیں, جو پہلے 1% ہم تجارت کرتے تھے تیل کی, اب روس کے ساتھ 40% کر رہے ہیں. تو کافی بڑا وہ ہو گیا. تو خیر اس کو پبلک کے اندر وہ سہولت مل رہی نہیں مل رہی, اس کا یہاں سوال نہیں پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بین الاقوامی اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو اب اجیت دیول کو بھیجا گیا. اجیت دیول کو بھیجنے کے بعد وہ پوٹن سے ملاقات ہوئی یا دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی, جو بھی ہو, لیکن ایک بیان پوٹن کی طرف سے آیا. انہوں نے کھلا کہا, دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ ہے, یعنی جو آزاد خود مختار حکومتیں ہیں, ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے. ان کو کوئی دوسرا مسلط نہیں کرتا کہ تم یہ چیز یہاں سے خریدو, نہ تم وہاں سے مت خریدو, یہ چیز ایسی کرو ایسی کرو. یہ اختیار کسی آزاد ملک کو نہیں بلکہ غلام ملک قبول کرتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ بھائی یہ بات ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان کے اوپر ہے, ہم کوئی ٹھیک ہے, ہم کس لیے ہم تیل آپ کو کم دام میں دے رہے ہیں, کم قیمت میں دے رہے ہیں,
آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاملہ آ رہا جا رہا، ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ جنگ میں ہیں تو لہٰذا وہ پیسہ جنگ میں استعمال ہو بھی سکتا ہے ہمارا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پوٹن کا موقف تو واضح ہے۔ تو اجیت ڈوبھل کی روس کے رہنماؤں سے کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، اب اس کا خلاصہ باقی ہے۔ لیکن ہندوستان کا جو ریئیکشن ہے، ہندوستان نے صرف یہ کہا کہ یہ دانشمندانہ اقدام نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سلیقے سے جو ہے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ بھئی یہ آپ جو 50% کر دیے، 25% تھا، ہم بھی خاموش بیٹھے، اب 50% کر دیے، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ بلکہ اب احتجاج کرنا چاہیے تھا، امریکی سفیر کو دلی میں ہے اس کو بلا کر سختی کے ساتھ احتجاج کرنا، لیکن پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، اس لیے ہندوستان کے جو وشو گرو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دباؤ میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے پارلیمنٹ میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا، پارلیمنٹ میں اپوزیشن چیخ رہی ہے، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا، 3 دن پہلے کی بات ہے کہ 25% جب یہ بڑھ گیا ٹیرف، تو جو گودی میڈیا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ڈیفنس میں آ گیا، ہاں بھئی ایسا ہے، اس سے یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ ارے مولا بھئی یہ کہاں کا معاملہ ہے یار، یہ کیسے غلام صحافت ہو گئی ہے، بڑی عجیب لگتا ہے۔ کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں، بس شیخم پکاری، اس کو بلایا، اس کو بلایا، یہ کرو، یہ کرو، تو یہ تباہ کر دیں گے ملک کو یہ لوگ جس طریقے سے جو ہے۔ تو خیر حکومت پر ہے کہ ان پہ کیسے ان کی نوازشیں ہوں تو حکومت اس کی وجہ سے کرا۔ تو یہ رہا 25% کا اضافہ، اور دوسری طرف یہ جو اضافہ ہوا وہ چین سے 20 گنا بڑھ کر، پاکستان سے 19 گنا بڑھ کر۔ اب چین کے ساتھ ان کا ٹریڈ وار کافی عرصے سے چل رہا ہے، 2016 سے چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا آپ لوگوں نے، کیونکہ چین جھکا نہیں، ڈرا نہیں، ارے تم نہیں، تم بھی میرا، میں تمہارا باپ ہوں کہا اس نے، تو ویسے کہا تھی۔ اور پاکستان کے ساتھ اب یہ عجیب دکھا مجھ کو منطق کہ دیکھو پاکستان میں اب تیل کی بھی دریافت ہو رہی ہے، اب یہ دن آئے گا کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا چودھری کہہ رہا ہے، اور کہا کہ نہیں، اب پاکستان کو ہندوستان سے 19% کم ٹیرف لگایا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ پاکستان چین کے ساتھ کافی معاملات کرتا رہتا ہے، چین اس کا خاص دوست ہے۔ تو اس پورے تناظر میں یعنی چونکہ یہ دو بڑی خبریں اس لیے اہمیت کی حامل ہے، اس کے بین الاقوامی اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں، انہیں اس کے جو بھی افیکٹ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، جیو پالیٹکس پہ اثر ہوتا ہے۔ اب ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایس سی او کی یعنی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن جو ایک ہے بڑی تنظیم ہے جو چین کی جانب سے قائم کی گئی تھی، اس کی چھوٹی کانفرنس میں جو 31 اگست اور 1 سپٹمبر کو ہونے والی ہے، چین کا دورہ کریں گے، خود وزیر اعظم جائیں گے اس مرتبہ۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس طریقے سے اب ہندوستان مجبوراً چین کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، چین نے کتنی زمین پر قبضہ کیا، فلاں کیا، عدالت نے بھی بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہے، چلو راہل گاندھی کو سچا ہندوستانی نہیں کہا انہوں نے، جو بھی کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن اس پورے تناظر میں اب ہماری کیا مجبوری ہو گئی، یہ بڑے سوال ہیں۔ تو اس پورے تناظر میں دیکھیں آپ تو 25% کا ٹیرف، پھر یوکرین کے ساتھ جو معاملات، پھر اب چین کے ساتھ قربت ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے جو حساب کی دعوت دیتی ہے۔ آپ حساب کتاب بتائیں ہماری خارجہ پالیسی کا کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا اور ہم کو کیا حاصل ہوا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، ابھی کئی خبریں ہیں جیسا کہ اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا، کیا ہو، اب کیوں اموات کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اور دوسرا SIR، یہ بھی خبریں ہیں، پھر غزہ بھی ہے اور دیگر خبریں بھی ہیں، اس پر بھی ہم ناظرین گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ، اب دیکھیے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش، وارانسی، الہ آباد، ان علاقوں میں سیلاب کی بدترین صورتحال ہے، اور آپ دیکھیے 2 دن پہلے کس طریقے سے اتراکھنڈ کے اترکاشی علاقے میں گنگوتری میں جو وبال ہوا اور جو بادل پھٹ پڑنے سے جو کچھ ہوا، اس سے دھرالی نام کا جو گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اس میں کئی ہوٹلز، کئی عمارتیں، کئی آشرم اور کئی جو ہے پلگرم سینٹرز تھے، وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں۔
اور آپ دیکھیے ابھی ریسکیو کام چل رہا ہے، کافی مشکل ہو رہی ہے ریسکیو کام کے لیے، چونکہ ایک تو دلدل ہے پورا، اور وہاں کام کرنا، لوگوں کو بچانے کا کام چل رہا ہے۔ دوسری طرف اموات کی تعداد، دیکھیے اموات کی تعداد کے بارے میں یہ بتایا کہ 6 7 8، اس سے بڑھ کے تعداد نہیں بتائی جا رہی ہے، البتہ کہا جا رہا ہے کہ مسنگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانسفر کریں گے۔ تو ہم ایک ساتھی سے بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے، ابھی تک اتنا گاؤں کا گاؤں چلے گیا جس میں گاؤں کے لوگ ہی نہیں، جو شردھالو اور یاتری جو تھے، جو آشرموں میں ٹھہرے تھے، جو ملک کے دیگر بہت سے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، جو گنگوتری جانے کے لیے، اور کئی لوگ تھے اس میں، کئی سیاح بھی تھے اس کے اندر، یہ ان کا حشر کیا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حکومت تعداد کو چھپاتی ہے۔ انہوں نے کمبھ میلے کی مثال دی، جو پریاگ راج الہ آباد ہے، اس میں سینکڑوں لوگ فوت ہو چکے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، حتیٰ کہ 164 پولیس مین بھی غائب ہے ابھی تک۔ کانپور کی کمشنریٹ کے اور دیگر جو شہروں کی کمشنریٹ کے جو بندے جہاں ان کو ڈیوٹی لگائی دی گئی تھی، وہ اب دیکھیے 3 4 مہینے ہو چکے، ابھی تک کوئی ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہے۔ گھر والے پریشان، ڈپارٹمنٹ والے پریشان، یہ آدمی غائب کہاں ہوا، کدھر غائب ہے کیا نہیں، یعنی خود پولیس کے 164 لوگ غائب ہو گئے۔ تو اب کبھی آپ سرکاری طور پر پوچھیں کبھی کہ بھئی تعداد کتنی ہوئی، کھم میں صرف 30 لوگوں کی موت کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ یہ جو ذرائع ہیں وہاں دینک بھاسکر ایک بار نیوز دیا تھا اس نے کہ جو مسنگ ہے 1670 مسنگ ہے، وہ اس کا پتہ کتنے مسنگ میں نکلے نہیں نکلے، جس میں یہ پولیس والے بھی شامل ہیں۔ تو ایک تجربہ ہو گیا ان کے، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو کس طریقے سے تعداد کو چھپایا جائے، اور میڈیا تو اپنے ہاتھ کا کھیل ہے، سوشل میڈیا تو اپنا دایاں ہاتھ کا کھیل ہے، تو یہ تو کچھ ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہ چیز بھی انہوں نے کہا کہ گاؤں کا گاؤں چلے گا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو دیگر پڑوسی گاؤں ہیں دارلی کے، ان کے لوگوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں اور تعداد کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہونے کا کیا ہے؟ کہیں کوئی انڈیپینڈنٹ صحافی بولا بھی تو اس کو جو ہے دبا دیا جائے گا کہ نہیں یہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ تو خیر جو بھی ہو، ہم تو امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے، انسانی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر چلے گیا، عمارت چلی گئی، ہوٹل چلی گئی، آشرم چلے گیا، پلگرم سینٹرز چلے گئے، جانے دیجیے، لیکن لوگوں کی جان بچ جائے، یہی ہماری بھی تمنا ہے۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے اور اس کی آپریشن بہت چل رہا ہے۔ اور دوسرا ہماچل میں بدترین نوعیت کا سیلاب ہے، لیکن آپ دیکھیں گے خبروں میں بالکل ٹھنڈی خبریں دی جا رہی ہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے بالکل۔ وارانسی جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے، اور گزشتہ ہفتے وزیر اعظم گئے بھی تھے، سکون سے جو ہے وہاں جا کے کچھ بھاشن دیے تھے لیکن پوری گنگا جو ہے پوری طریقے سے شہری علاقوں میں، بستیوں میں، گھروں میں گھس گئی ہے۔ تو دیکھیے کہنے کا انداز، لوگ تو پریشان ہیں، گھروں میں پانی آ گیا ہے، تو ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا ہو، یہ دیکھو گنگا مائی ہمیں آشیرواد دینے آ گئی ہے، یہ بات اچھی بات ہے، آشیرواد دینے آ گئی گنگا مائی ہے نا، چلیے بالکل ویلکم کیجیے نا، روز ہی ویلکم کیجیے۔ کیوں کمار یاترا میں بڑے مقدس سے برتنوں میں، صاف برتنوں میں پانی لے جا کر گاؤں گاؤں کئی کلومیٹر لے آ کر مندروں میں چھڑکا جاتا ہے، وجہ اس کے چلو گنگا خود آ گئی ہے، تو یہ دیکھیے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو فیلئر ہو گیا وہاں کا ایڈمنسٹریشن، خود پی ایم وہاں کا نمائندہ ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ اور وارانسی جس کو بنارس بھی کہتے ہیں، وہاں صرف مقامی لوگ چھوڑیے، مقامی تو یوزڈ ٹو ہو جاتے ہوں گے، لیکن جو لوگ ملک بھر سے اپنے جو لوگ مر جاتے ہیں، ان کو یہ روحی کی تسکین کے لیے وہاں کے کچھ عبادت کرتے ہیں، ان کی استھیوں کو سہراتے ہیں، یعنی پانی میں ڈالتے ہیں، ایک عقیدہ ہے ان کا۔ لیکن ان کا کیا ہوگا؟ وہ جس گھر میں، جس ہوٹل میں ٹھہرے، وہاں پانی آ گیا تو ارے گنگا نے آشیرواد دیا، یہیں ڈال دیجیے۔ یہ بدترین صورتحال ہے۔ دوسرا جو شہر ہے وہ ہے الہ آباد، یعنی پریاگ راج۔ وہاں عام زندگی پوری طریقے سے کب سے 1 ہفتہ ہو چکا ہے، کوئی خبر نہیں بنے گی۔ اگر بنگلور میں یا حیدرآباد میں، چنئی میں، کولکتہ میں، یا پھر وائناڈ میں، کیرلا میں تھوڑا سا معاملہ آ گیا تو چیخم پکاری، حکومت کا فیلئر، یہ بہت چل جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی خبر ہی نہیں دیں گے تو کیسا؟
خبر ہی نہیں دیں گے تو بھائی لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ چلو خبر ہی مت دو، نہ اس پہ کوئی بحث کرو. تو یہ صورتحال یو پی کی. اور رہی بات بہار کی، اب دیکھیے بہار کے کئی علاقے جس میں بتایا گیا ہے سارن، بکسر اور مظفر آباد، یہ علاقے پوری طریقے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے نام سے. 6 مورنیا بھی نام ہے کہ دیکھیے 7-8 ٹاؤنس ہیں، جو گاؤں نہیں ہے ٹاؤنس ہیں، یہ پوری طریقے سے پانی میں لبریز ہو چکے ہیں. 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی، عام زندگی ختم ہو کے رہ گئی. اور سرکار الیکشن کی تیاری میں، الیکشن کمیشن فہرست بنانے کی تیاری میں چل رہا ہے، مزے میں چل رہا ہے، کام چلتا رہے گا. تو ہم کو تو چاہے کچھ ہو جائے، لوگوں کو مصیبت آ جائے، کچھ ہو جائے، ہم کو تو سرکار پہ رہنا ہی رہنا ہے. تو یہ ہو گیا. اور رہی بات ایس آئی آر کی، تو اب ایس آئی آر میں جیسا کہ بتایا گیا ہے خود الیکشن کمیشن کی طرف سے 65 لاکھ لوگوں کے نام چلے گئے. تو بیرسٹر اویسی کا ایک بڑا بیان آج کے اخبارات میں ہے، کئی اخبارات نے بھی دیا ہے اس کو. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان 65 میں 56 لاکھ مسلم ووٹرس اور باقی کے یادو وغیرہ او بی سی ہیں تھوڑے بہت یا دلت ہیں. 56 لاکھ خاص کر سیمانچل وغیرہ اور جو مسلم میجورٹی والے علاقے ہیں وہاں ان کو مائنارٹی میں کر دیا گیا. آگے نہیں، ڈاؤٹ فل لوگ آئیں گے، ان کے بارے میں کچھ نہیں، لہٰذا چلیے ان کے نام ہی غائب. 56 لاکھ کس کو کہیں آپ؟ ہر حلقے میں 20 سے 22 ہزار مسلمان ووٹ نکال دیے گئے. تو اب اس معاملے پہ دیکھیے سپریم کورٹ میں بات ہوئی، چونکہ یہ معاملہ لنک ہے، دیکھیے پھر پارلیمنٹ سے بھی لنک ہے اس کے اندر. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ بھئی ایس آئی آر کے نام پہ 65 لاکھ نام حذف کر دیے گئے. اب ہم کو انصاف چاہیے، ہم سٹیزن ہیں، ہمارا نام کیوں نہیں آتا ہے؟ اب یہ عرضی پر کہا کہ نہیں 12 اگست کو پیشی رکھے گئی. 12 اگست ٹھیک ہے، 4-5 دن کی بات ہے، دیکھیں گے. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن دیکھیں جناب ٹھیک ہے 65 لاکھ کے نام نکال دیے، ان ناموں کی فہرست ہم کو داخل کیجیے گا، کیا نام ہے، کون ہے، دیکھیں گے، ہم بھی جانچ کریں گے کیا وہ انڈین سٹیزن ہے یا نہیں ہے، باہر کے سٹیزن ہیں، بھگوڑے ہیں، روہنگیا ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، وہ ہم بھی تو جانچ کریں گے کیوں ان کے نام نکال دیے گئے. تو اب یہ تو چل رہا ہے پارلیمنٹ میں سرکار سے اپوزیشن سوال کر رہی ہے. تو دیکھیے جواب کیا ہے، ارے نہیں یہ معاملہ عدالت میں ہے نا، یہ بالکل عدالت کی توہین کے مترادف ہوتے سے بات کرنا، نہیں ہم بات نہیں کر سکتے. اچھا بہانہ مل گیا آپ کو، جبکہ کئی معاملوں میں جو عدالت میں جرا ہوتا ہے جم کے بیان دیتے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ دوہرے معیار سے یہ سرکار چلاتے ہیں، دوہرے معیار سے پارلیمنٹ کو بھی چلاتے ہیں، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ وہاں سے ختم ہو گیا. آتے ہیں ناظرین دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. غزہ، اب دیکھیے غزہ میں آپ ہر دن ایک تصویر دیکھیں گے، ایک ویڈیو دیکھیں گے جو گزشتہ دنوں کے ویڈیو اور تصویر سے ہٹ کر ہوگی. ظلم کی داستان کتنی بلند ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. کیسے بھوک سے مارا جا رہا ہے. اب اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے کہ غزہ پر پورا ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ پورا علاقہ ویران مطلب ہو چکا ہے، کلین ہو چکا ہے، لہٰذا اب پورے ہماری یعنی اسرائیل کی عملداری میں یعنی پورا اس کا کنٹرول ہو جائے گا. ویسے فوجی حیثیت سے تو اب کنٹرول ہے ہی، اب حکومت کی سطح پر بھی کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اس پر یعنی پورا قبضہ کرنے کی بات ہو گئی، کیونکہ ابھی تک تو جو شمالی غزہ وسطی غزہ ہے یہ پورا قبضے میں آ چکا ہے. صرف جو مزاحمت تھوڑی بہت جو چل رہی ہے وہ کچھ ٹاؤنز کی حد تک ہے اور جنوبی علاقے کی حد تک ہے جو مصر سے جڑا ہوا ہے. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا میں اسرائیل پہ چھوڑ دیتا ہوں، بھائی وہ مقتدر ملک ہے، وہ جو چاہے کر لے گا، میں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قبضہ کر لے نہیں کر لے وہ اس کا معاملہ ہے، لہذا وہ دکھائے. اور ایران میں ملیشیا کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر بات کر رہے ہیں، ارے نہیں سب مسلم ممالک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، فلاں ہیں. ارے بھائی یہ تو آپ نئی بات تو کہیے، بیان کچھ نیا بدل کے دیجیے. آپ سے بیان ہی دے سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کیا مجال ہے آپ کی کچھ ان بھوکوں کو جا کر ایک نوالا تو کھلا سکیں، طاقت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو. نہیں، صرف ایک بیان جو ہے تہران سے آیا، دیکھیے بڑا خوشکن بیان. دوسری طرف قاہرہ سے بھی ایک ڈکٹیٹر ہے، السیسی اس کا نام ہے،
جو خود کو مصر کا صدر کہتا ہے، تو وہ کہہ رہا کہ نہیں یہ بھوک سے نہیں مارنا چاہیے آپ کو، بڑی بات ہے بھوک سے نہیں مارنا، ویسے مار رہے ہیں آپ، بھوک سے نہیں مار رہی، واہ مارنا مگر بھوک سے نہیں مارنا۔ تو لیکن بھوک کے کیمپ پر آج 87 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، آج کی جو خبر آئی ہے۔ اتنی بربریت کے باوجود کوئی امید اس کو روکنے کی نہیں، کیونکہ کوئی ملک کے اندر انسانیت، کسی ملک کے اندر کہہ رہا ہوں، خیر یہ اسلامی ملک کا نام ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ تو شیطانی ملک ہے، اسلامی نہیں ہے، شیطانی ملک کا چھوڑیے، جو خود کو انصاف پسند کہتے ہیں، مغرب جس کو ہم بہت ہی مہذب لوگ ہیں، ہیومن رائٹس ہے، کہاں کی ہیومن رائٹس ہے۔ اور میں گزشتہ دنوں ایک صحافی سے جو باہر کام کر رہے ہیں تو نہیں بھائی ویسٹرن میں تو ہیومن ویلیوز بہت ہوتی ہے، ہمیں بڑا بہت تعریف ہے بھائی، صحیح ہے، نہیں دیکھیے وہاں ایک جان کی بھی بڑی عزت دی جاتی ہے، فلاں ہے، ایون مزدور کو بھی اتنا سمان ملتا ہے، ایون ڈرائیور کو بھی اتنا سمان ملتا ہے، بڑا بہت خوب بھائی۔ اور وہی ملک یہ غزہ میں تو کچلنے کے لیے ہتھیار دے رہا نا سب کو۔ نہیں ہمارے جس ملک میں میں ہوں اس فکر کی بات کر رہا ہوں میں، ارے مطلب وہی آپ کا ہی ملک ادھر دے رہا ہے نا، یہ دوہرا معیار ہے۔ خود کے لیے تو ہیومن رائٹس چیمپئن، خود جو ہے انسانی جو ویلیوز کو رکھنے والے، اور یہ انسان نہیں ہوتے غزہ کے جو لوگ ہیں، وہ بالکل کیڑے مکوڑے ہیں جس کو آپ آسانی سے مارتے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھیں ایک اور چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یوکرین کے بارے میں نے ابتدا میں بات کی آپ سے، لیکن ایسے وقت جبکہ ابھی 24 گھنٹے رہ گئے الٹیمیٹم کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ جنگ روکی جائے، پھر انہوں نے اپنے سفیر، اپنے ایک خصوصی نمائندے کو بھی پوٹن سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ کیوں بھائی آپ بالکل، پوٹن تو بضد ہے تو آپ بھی ضد کرنی چاہیے۔ کیوں بھیجا؟ چونکہ پوٹن آپ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، آپ نے ایلچی کو بھیجا۔ تو اب پوٹن نے کیا کیا؟ پوٹن نے بڑا استقبال کیا اس کا، دیکھیے تصویر ہے، کئی انڈین نیوز پیپر نے اس کی تصویر جاری کی، بہت اچھی تصویر ہے، وہ بہت اس سے سلیقے سے استقبال کیا، کہا ہاں بہت اچھی بات ہوئی، بہت کنسٹرکٹیو ٹاکس بھی ہمارے آپ کے درمیان۔ خیر ویسے بھی آپ کا ملک میں روس کے اوپر 500 سے زیادہ سینکشنز لگا چکا ہے، لیکن ہم دبے نہیں، ہم پوری طریقے سے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ملک ہمارا تیل خریدے گا یا ہمارے سے تجارت کرے گا اس پر بھی آپ ایڈیشنل ٹیرف لگائیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی بات صحیح ہے، چلیے لگا لیجیے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے۔ نہیں اب ہم جو ہے کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں انٹرنلی، آپ یہ جنگ روک دی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آنے کے بعد یہ جنگ رک جائے گی، تو ٹھیک ہے بھائی، مگر اتنی جلدی سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وقت، کیونکہ تعلقات جب اتنے بگڑ چکے ہیں تو اس کو پھر سے یو ٹرن کرنا، پھر بنانا ایک وقت لگتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بالکل تیار ہوں، آپ لوگ اپنا طور پہ ماحول کو بنائیے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم بھی آگے بڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں اپنے شرائط پہ تو بالکل قائم ہوں۔ تو انہوں نے اپنے اس کے نمائندے کو کہا کہ میں آپ کا بہت استعمال کرتا ہوں، امریکی عوام کا بھی، امریکی حکومت کا بھی، لیکن اتنی جلدی آپ یہ چیزیں توقع مت رکھیے، تھوڑا ماحول بنائیے، اس کے بعد ٹھیک ہے جیسا بھی ہو ایک کام کریں گے۔ تو اس نے ایک میسیج دیا، اور یہ تو بات چل رہی تھی جب ماسکو میں امریکی ایلچی بیٹھا ہوا تھا، روس نے یوکرین پر تابڑتوڑ حملے کیے، یہ جواب دینے کے لیے۔ دیکھیے جنگ اپنی جگہ چلے گی، بات چیت اپنی جگہ چلے گی، دونوں بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، تو یہ میسج انہوں نے دیا۔ تو خیر آتے ہیں ناظرین، ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں جو میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ بنگالی لوگ، اب بنگالیوں چاہے پہ خیر مسلمانوں پہ تو ہو رہا ہے، بنگالی بولنے والے مسلمان کافی تعداد میں ہیں، تو ان پہ تو ظلم ہو رہا ہے، ان کو آسام میں ایوکشن ہو جا رہا ہے، یعنی ان کو نکال پھینک دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کا جو چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس سے ڈیموگرافک ایفیکٹ، یعنی جو تناسب ہے آبادی کا یا سیاسی نمائندگی کا وہ بگڑ جائے گا، لہذا اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اس پر ممتا بنرجی نے کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے، گجرات میں بھی بنگالیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، دہلی میں تو ظلم ہو رہا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، آسام میں تو باقاعدہ طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو یا تو بنگلہ دیشی یا روہنگیا کہا جا رہا ہے، جو جبکہ یہ نسلوں سے یہیں کے باشندے ہیں، ہندوستان کے باشندے ہیں، ان کے ساتھ توہین کی جا رہی ہے۔ اب میں خاموش بیٹھنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں عالمی فورم میں گہار لگاؤں گی، بتاؤں گی کہ یہ ہندوستان کی حکومت پہلے اردو بولنے والوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ تو کر رہی ہے ابھی بھی، اب بنگالی بولنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ کام کر رہی ہے، تو یہ بدترین صورتحال ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ تو خیر یہ ایک اور خبر کی طرف
آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بیٹنگ ایپ، اب آپ دیکھیے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہو گیا، اور اس میں آپ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں آ چکی ہے. اب ہر قسم کے ایپ اس کے اندر، آپ کبھی ٹریپ میں بھی آتے ہیں، کبھی جو ہے کیش بیک کے اسکیم کے ذریعے آپ کو رجھایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کو قرضہ کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی فون تو آتا ہی ہوتا کہ آپ یہ قرضہ کی ضرورت ہے، آپ کو ہم لون دیتے ہیں فلاں. اور بیٹنگ ایپ، یعنی دیکھو پہلے آپ کو رجھایا جاتا ہے، آسان آپ کو جو ہے بیٹنگ کے لیے بتایا جاتا طریقے ہیں، آپ اس میں پیسہ ڈالتے ہیں. تو دیکھیے حیدرآباد سے ایک خودکشی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ کا امپلائی، پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا امپلائی، ہر مہینہ 85,000 کی سیلری، پھر الگ بینیفٹ اس کو، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے مرتے وقت ایک سوسائڈ نوٹ پی ایم کے نام پہ چھوڑا ہے. میں اس لیے اس کی اہمیت دے رہا ہوں. پی ایم صاحب، یہ بیٹنگ ایپ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، خاص کر نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے. میں بہت اچھے پیتے کھاتا، خود میری بیوی سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ بھی بہت اچھا کماتی ہے، ہماری 2 اولادیں ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بیٹنگ ایپ کی لت لگ گئی، اور لت میں وہ جو لون ایپس ہوتے ہیں ان سے قرضہ لیتے لیتے اب اتنا مقروض ہو چکا ہوں کہ اب میرا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، اور آپ کے نام یہ چٹھی لکھ رہا ہوں. دیکھیے کتنی دکھ بھری داستان ہے یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے نوجوان بچوں پہ، جو لڑکے لڑکیوں پر جو کالج جاتے ہیں خاص کر، ان کے فونوں پر نظر رکھیں. اور بڑا عجیب دکھتا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ رات میں کبھی رات کے پہر میں اٹھے، اپنے جو ہے بچوں کے کمرے میں گئے تو رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے، بتا رہے تھے کہ بچے جو ہے اپنے جو ہے لحاف تو اڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر ان کا چیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے. تعجب دکھا تو میں ضرورت کے لیے اٹھ کے خالی جس جھانک کر دیکھا وہ بچوں کے کمروں میں، تو بچے جو ہے ایک بچہ ایک طرف، ایک بچی ایک طرف، چیٹنگ کس سے پتہ نہیں کی. تو یہ رات بھر یہ، اور دن میں بوجھل ہو جاتے ہیں لوگ، رات بھر اس طریقے کا جو ہے وہ کیا دکھتا ہے. تو یہ دیکھیے آپ بچوں کے کمروں میں بھی نظر ڈالیے، رات کے وقت اٹھیے، نظر ڈالیے کہ بچے کیا فون کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں پر بیٹنگ ایپ کے ذریعے زندگیاں تباہ ہو رہی. دیکھیے اتنے اچھا خاندان، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ ایک اچھا آفیسر ہے، اس نے اپنی زندگی ختم. خود اس کے ساتھ ہی بتا رہے تھے ارے نہیں بہت ایماندار وقت پہ اور بہت ڈسپلن والا آدمی تھا، لیکن یہ لت آنے کے بعد سے وہ کچھ ہیجان، پریشان اور پینک اٹیک ہوتا رہتا تھا اس کو. اس طریقے کا وہ ایک اچھی زندگی خمات ہو گئی. اب بیوی بچے، خیر زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن بتانا مقصد ہے کہ جو خوشحال گھرانوں کا جو تصور کرتے ہیں وہ کس طریقے سے یہ ایپ کی وجہ سے تباہ ہو رہا. چاہے ایپ کسی نوعیت کے ہوں، بیٹنگ کے ایپ ہوں یا دیگر نوعیت کے ایپ ہوں، جس طریقے سے آپ کو ٹریپ میں لایا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فونوں پر نظر رکھیں. یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، کسی ایک گھر کا نہیں. چلو اس نے خودکشی کر لی، یہ کر لیا اور پی ایم کو چھٹی لکھی، ایسا نہیں ہے. ہر گھر کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ ہر گھر میں ہر اور بچوں کے پاس ہو یا بڑوں کے پاس ہو فون تو ہے. اور یہ فون بالکل ایک تباہی کی بھی علامت ہے، اچھائی کی بھی علامت ہے جس کو اچھا استعمال کریں، لیکن تباہی کی بھی علامت ہے جس کو غلط استعمال کریں. اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.